السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ قال اللہ عز وجل فی محکم تنزیلہ الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون بما کانوا یعملون۔ دیں ہاتھ سے دے کر گر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلم کا خسارہ۔ مومن کو ہے اللہ کو ہے ایمان پیردی پہ ہے مومن، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ واجب الاحترام قابل احترام اساتذہ کرام اور میرے یمین و یسار علماء کرام خطبہ اعظام، آج کی سوان بالا میں آپ احباب کے سامنے اس ٹیڑھ پان اور اس کجی کو رکھنے لگا ہوں اور اس کجی کی عکاسی کرنے لگا ہوں۔ اگر وہ کجی اور ٹیڑھ پن معاشرے کے کسی انسان کے اندر پایا جائے، وہ انسان کائنات کا ذلیل و خوار اور گندہ ترین انسان بن جاتا ہے۔ اور آج آپ احباب کے سامنے اس گروہ کا تذکرہ کرنے چلا ہوں۔ وہ گروہ اس ذات کا انکار کرتا ہے جو ذات کا اثبات کائنات کا ذرہ ذرہ اور ہر شے کرتی ہے۔ میری مراد الحاد اسباب اور اس کا علاج ہے۔ حضرات گرامی قدر، الحاد کی تاریخ اور الحاد کی تعریف کے بارے میں علماء لکھتے ہیں، الحاد لحد سے ہے جس کا معنی مائل ہونا، ٹیڑھ پن اور کسی ایک جانب مڑ جانے کے ہیں۔ اور الحاد کی اصطلاحی تعریف کے بارے میں لکھتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں هو المیل عن طریق الحق الی طریق الباطل۔ احباب گرامی قدر، الحاد کی تاریخ پہ نگاہ دوڑاتے ہوئے جب میں 16ویں صدی کے اندر جاتا ہوں تو مجھے دو سائنٹسٹ کمیونسٹ اور کیتھولسٹ ملتے ہیں جن کی آپس کی حکمرانی کی وجہ سے الحاد جنم لیتا ہے۔ اور عصر حاضر کے اندر الحاد کی یہ سوچ کیتھولسٹ نے ایک کتاب کے اندر دی آرٹ آف ایتھیزم کے اندر یہ بات لکھ کر کے دنیا کو بتایا کہ الحاد مشاہدات کا نام ہے اور رب العالمین کی ذات کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا، اس وجہ سے کائنات کے رب کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، وقت کی قلت کے باعث آپ احباب کی توجہ کو الحاد کے اسباب اور اس کے علاج کی طرف مبذول کرواتا چلوں۔ آئیے، جب میں اپنی نگاہوں کو معاشرے کی طرف دوڑاتا ہوں تو مجھے یونیورسٹیوں کے اندر کہیں پر کمیونزم، کہیں پر سوشلزم، کہیں پر دہریت، کہیں پر لادینیت، کہیں پر الحاد دکھائی دیتا ہے۔ میں اپنی نگاہوں کو قرآن و حدیث پر دوڑاتا ہوں، آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ کم علمی اور جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ محمد کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ۔ تیسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، اور چوتھے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو شاعر بھی تڑپ کے بولا کہ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراخی تعلیم، کیا خبر تھا کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ حضرات گرامی قدر، اگر آپ الحاد کے موضوع کو پڑھنا چاہیں اور الحاد کے اسباب کو ڈھونڈنا چاہیں تو الحاد کا دوسرا اور سب سے بھیانک اور خطرناک سبب شکوک و شبہات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ امام بخاری اپنی صحیح کے اندر اس روایت کو نقل کرتے ہیں من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور کائنات کے سب سے بہترین استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے شاگرد رشید ابن قیم کو نصیحت کرتے ہیں لا تجعل قلبک لإرادات الشبہات۔ تو شاعر بھی طرف کے بولا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حضرات، الحاد کا تیسرا سبب غرور و تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ فقال انا ربکم الاعلی۔ حضرات، الحاد کا چوتھا سبب رب العالمین کے وجود کا انکار ہے۔ فی اللہ شک فاطر السماوات والارض۔ الحاد کا پانچواں سبب اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان کل شیء خلقناہ بقدر، اور امام ترمذی اپنی سنن کے اندر اس روایت کو نقل کرتے ہیں لا یؤمن عبد حتی یؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، اور امام بخاری کتاب الایمان کے اندر اس کو رکن قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں الایمان بالقضاء والقدر من ارکان الاسلام۔ حضرات گرامی قدر، الحاد کا چھٹا اور ساتواں اور سب سے بھیانک اور خطرناک سبب یہ ہے کہ جدید سائنسز ہگس بوسن اور جدید تھیوریز فیڈرک اور نشتے کے قوانین کو لے کر اسلام کا رد کر دینا اور مذہب کی دجیاں بکھیر دینا اور سائنس کا سہارا لینا اور
اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دینا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون وفی انفسکم افلا تبصرون۔ حضرات گرامی قدر الحاد کے اسباب بہت طویل طلب ہیں، لیکن لکل داء دوا کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب الحاد کے چند علاجوں کی طرف اپنی نگاہوں کو دوڑاتا چلوں۔ حضرات گرامی قدر اگر آپ الحاد کے علاجوں کی طرف نگاہوں کو دوڑائیں تو الحاد کا سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تتفرقوا اور لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ الحاد سے بچاؤ کا دوسرا علاج یہ ہے کہ انسان کو آخرت پر یقین ہونا چاہیے، والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ الحاد سے بچاؤ کا تیسرا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور کیا جائے، ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ الحاد کے بچاؤ کا چوتھا علاج یہ ہے انسان صبر کے ساتھ استقامت اختیار کرے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا قل آمنت باللہ ثم استقم۔ الحاد کا پانچواں علاج یہ ہے انسان کو رب العالمین کی شخصیت پر یقین ہونا چاہیے۔ اللہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں بالصبر والیقین تنال امامۃ فی الدین۔ الحاد کا چھٹا علاج یہ ہے کہ انسان کو توحید کا نمبردار ہونا چاہیے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرات آئیں پھر مالک کی حکایت لے کر، شافی کی درایت لے کر، احمد سی فقاہت لے کر، ابن تیمیہ کا قلم لے کر، قرآن و حدیث کا سہارا لے کر ان ملحدوں کو عقلی اور نقلی دلائل سے اور تمام تر ان کے فکری خیالات کو رد کرتے ہوئے اسلام کے پروان چڑھاتے ہیں اور دنیا کو یہ پیغام دیتے ہوئے چلتے ہیں کہ پتھر کے صنم ہوں سنگ مرمر کے صنم بت قدوں میں ہم سے عبادت نہیں ہوتی۔ پتھر کے صنم ہو یا سنگ مرمر کے صنم بت قدوں میں ہم سے عبادت نہیں ہوتی۔ جھوٹ بھی بولے اور صداقت کے پیغمبر بھی بنے، ہم کو بخشو خدا را یہ سیاست ہم سے نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔